لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب اسد اللہ اور حیدر ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ نسب آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد ابو طالب، جن کا نام عبد مناف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہاشمی تھی۔ حضرت علی ماں باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ بچپن ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزندوں جیسا معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا، اور آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی نکاح میں آئی اور ان سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ حضرت علی صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ درجے کے فصیح، اعلیٰ درجے کے خطیب، شجاع اور بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت کو آپ نے زینت دی۔ 3 دن کم 5 سال تخت خلافت پر متمکن رہ کر 18 رمضان المبارک 40 ہجری کو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی کے ہاتھوں سے کوفہ میں شربت شہادت نوش کیا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام نجف ہے، وہاں دفن کیے گئے۔ جس وقت آپ اسلام لائے تو آپ کی عمر بعض مورخین کے ہاں 8 سال اور بعض کے ہاں 9 سال اور بعض کے ہاں 10 سال تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت حسن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی کم عمری کے باعث آپ بت پرستی سے محفوظ رہے۔ بوقت ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر اڑا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور کچھ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھی، وہ ان کے حوالے کر دی کہ واپس کر دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا اور بہت جلد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ غزوہ بدر میں بہت کارنمائیاں انجام دی اور بہت سے کافر آپ کی تلوار سے جہنم واصل ہوئے۔ غزوہ احد میں بھی بڑی خدمات جلیلہ انجام دی اور غزوہ خیبر میں بھی آپ سے بہت پسندیدہ خدمات ظہور میں آئی۔ اسی طرح تمام غزوات میں صرف غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مدینہ چھوڑ گئے، باقی تمام غزوات میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ 9 ہجری کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا، ان کی روانگی کے بعد سورہ برات نازل ہوئی تو اس کی تبلیغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مامور کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے غسل دینے کی خدمت آپ ہی کے سپرد ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر آپ نے عام مجمع میں اپنی دلی رضامندی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امام نماز بنا گئے تھے، تو جس کو آپ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم کون ہے کہ دنیاوی معاملات میں اس کو امام نہ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خلافت میں 2 خانہ جنگیاں پیش آئی۔ ایک جنگ جمل، جس میں ایک جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور دوسری جانب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ ان کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ دونوں جانب اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، مگر یہ لڑائی دھوکے میں چند مفسدوں کی حیلہ سازی سے پیش آئی، ورنہ نہ باہم رنجش تھی نہ آپس میں لڑنا چاہتے۔ دوسری جنگ صفین ہے، جس میں ایک جانب حضرت علی اور دوسری جانب حضرت امیر معاویہ تھے۔ اس لڑائی کے متعلق اہل سنت والجماعت کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا پر تھے، مگر اس اجتہادی خطا پر ان کو برا کہنا جائز نہیں، کیونکہ وہ صحابی ہیں اور صاحب فضائل ہیں، اور ان کی یہ خطا غلط فہمی کی وجہ سے تھی اور غلط فہمی کے اسباب موجود تھے، اور خطا اجتہادی پر عقلاً اور شرعاً کسی طرح مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور صحابہ میں بڑی فضیلت والے تھے، خبردار ان کے حق میں بدگوئی نہ کرنا اور ان کی بدگوئی میں پڑھ
کر پہلے حرام کے مرتکب نہ بننا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر ہارون موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا تھا تو مجھے دے دیتے تھے، اور جب میں چپ ہو جاتا تھا تو آپ خود کلام کی ابتدا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ تمام مومنوں کے محبوب ہیں۔